بچی نے فرمایا کہ یہ عقل صالح کیسے حاصل ہوتی ہے اور استعمال عقل صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے، لوگ ان کو پاگل بنا کر اور وہ لے جاتے ہیں لوٹ لاٹ کے، تو کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، عقل صالح، صالح کہتے ہیں کہ جو صاف ہو چکی ہو، عیوب سے پاک ہو، گندگی سے پاک ہو۔ اس کے لیے سب سے پہلی چیز تعلیم شرع ہے۔ ہماری شریعت ہمیں بتاتی ہے، پہلے یہ سمجھ لیں کہ عقل ایک نور کو کہتے ہیں جو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے۔ اس نور کی برکت سے ہم اسلام، کفر، نیکی، بدی، ہدایت، گمراہی، غلط، صحیح اور برا اور اچھا ان میں فرق کر سکتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں عقل۔ یہ جانوروں کے پاس نہیں ہوتی، ہمارے پاس ہے۔ اب یہ بعض اوقات تو گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے کہ انسان بہت زیادہ ذہین فطین ہوتا ہے، ہر چیز کو فوراً سمجھ جاتا ہے اور وہ جلدی سیکھ لیتا ہے۔ بعض تھوڑے سے ان کی عقل کا نور کم ہوتا ہے، ان کے لیے دقت ہوتی ہے۔ تو عقل اگر صالح کرنی ہو، اس کو بالکل فساد سے بچانا ہو، سب سے پہلے تعلیم شرع ہے۔ نمبر 2، پھر اچھے لوگوں کی صحبت، جو ذہین ہوں، فطین ہوں اور اچھی قوت فیصلہ رکھتے ہوں، ان لوگوں کی صحبت سے، اور پھر نیک لوگوں کی صحبت، متقین پرہیزگار کی صحبت۔ اس کے علاوہ پھر ریاضت، کم کھانا، کم سونا، کم بولنا، لوگوں سے میل جول کم رکھنا۔ اس شخص کی عقل بہت اچھا کام کرے گی، اور جو زیادہ لوگوں میں میل جول رکھے اور مطلب زیادہ کھائے، زیادہ سوئے، اس کی عقل اکثر کم استعمال ہوگی۔ تو اس لیے عقل کو صالح کرنے کے لیے امور اختیار کریں۔ اب استعمال عقل جو ہے یہ اس کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے، پھر اس کے بعد تعلیم شرع ہونی چاہیے، اچھے لوگوں کی صحبت، کسی کے جو ذہین آدمی ہے فطین، اس کے ساتھ رہے انسان۔ اس کے علاوہ مطلب ٹی وی شوز جو آتے ہیں جن میں کوئی شرعی طور پہ کوئی قباحت نہ ہو، ان کو انسان دیکھے، اس سے بھی مائنڈ تیز ہوتا ہے کہ ایک اپنا نظریہ بیان کر رہا ہے، اپنا تجزیہ بیان کر رہا ہے، اپنی دلیل کو بیان کر رہا ہے، انسان اس کو سنتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کی صحبت ہے، اس سے بھی دماغ انسان کا تیز ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ازلی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش لکھ دی گئی ہوتی ہے، وہ بیچارے اچھے لوگوں کے ساتھ بھی رہتے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن پھر بھی بعض اوقات بر وقت عقل استعمال نہیں کر پاتے اور نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو طعنہ زنی کرنا، تم غبی ہو، بے وقوف ہو، بدھو ہو، تمہیں تو مر ہی جانا چاہیے، تو بھائی نہ اس بیچارے کا قصور نہ آپ کا کوئی کمال۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھی عقل دے دی یا اس کا استعمال کا سلیقہ دے دیا، یہ بیچارہ بر وقت اپنے عقل کو صحیح استعمال نہ کر سکا، تو ایسے طعنہ زنی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ایسے لوگ ہوتے ہیں، بڑی بڑی عمر میں پہنچ جاتے ہیں، 60 70 سال لوگ لوٹ کے لے جاتے ہیں، تھوڑا سا خوشامد کرتے ہیں، سلام بھی کر لیں، مسکے لگا لیں، وہ بیچارہ ڈھیر ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ لوٹ لاٹ کے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال تو یوں اچھے اور سمجھدار لوگوں کی صحبت انسان کو سمجھدار بناتی ہے۔ تو باقی یہ میں نہیں کہوں گا کہ آپ فلمیں اور ڈرامے دیکھیں، اگرچہ ڈراموں کے اندر وہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ اگر ایک بچی، باپردہ بچی بھی ان چیزوں کو اگر سمجھے تو معاشرے کو سمجھنے میں اس کو بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے، چالاکیاں سمجھ جاتی ہے، کس طرح فراڈ ہو رہا ہے، کیسے نہیں۔ اسی طرح بہت سارے مرد حضرات ہوتے ہیں جو ہر طرح کی صحبت کو حاصل نہیں کر پاتے، وہ ایک مخصوص حلقے کے اندر جانے کا ان کا موقع ہی نہیں ہوتا، لیکن اس طرح کے جو ڈرامے وغیرہ ہوتے ہیں ان میں ان تمام شعبہ ہائے زندگی کے لوگوں کو دکھا کر اور ان کی جو چالاکیاں ہیں، عیاریاں ہیں، مکاریاں ہیں دکھائی جاری ہوتی ہیں، تو اس سے آدمی سمجھتا ہے۔ لیکن میں اس لیے اس کی ترغیب نہیں دوں گا کہ بہت زیادہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں خرابیاں بھی ہوتی ہیں، اور ایک اچھا خاصا آدمی ایک اچھی چیز کو سیکھنے کی نیت سے بیٹھے لیکن بہت ساری خرابیاں لے کے اٹھتا ہے، تو اس لیے ہم اس کی ترغیب تو نہیں دیں گے۔ لیکن اس طرح کوئی ایسے پروگرامز کہ جو خلاف شرع امور پر مشتمل نہ ہوں، اس سے بھی انسان کی ذہانت بڑھتی ہے اور دنیا کا سمجھ میں آتا ہے، وہ بھی اگر دیکھ لیے جائیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔